نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ ممبر پہ پہلے درجے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اب لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے صحابہ۔ جب آپ نے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ جب آپ نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو جب آپ ممبر سے نیچے اترے خطبے سے فارغ ہو کر تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کی زبان مبارک سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی باتیں سنی جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کرائیں، توبہ کریں، گناہوں کو معاف کرائیں، تراویحوں کا اہتمام، روزے کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کر، قرآن پاک کا حق ہے اور قرآن پاک اس اپنے حق کا مطالبہ کرے گا قیامت والے دن۔ وہ لوگ جو بھول کر بھی قرآن پاک نہیں کھولتے وہ ذرا سوچیں، توجہ کریں کہ ایسے قرآن پاک ایسا مدعی قیامت والے دن جس کی شفاعت قبول ہوگی، جس کے حق میں سفارش کرے گا وہ سفارش بھی قبول ہے، جس کے حق میں مقابل میں آ جائے گا جھگڑالو بن کے کہ اے اللہ اس سے پوچھو اس نے میرا کیا حق ادا کیا، اس کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ مجھے وہ نہیں بھولتا کریانے کی دکان والا، میں اس کے پاس گیا، جا کے سلام دعا کی، میں تبلیغ میں چل رہا تھا تو وہ بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، کافی سال پہلے کی بات ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگا جی حضرت میں روزانہ تقریباً 14-15 سپارے قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہوں، کہ کوئی سامان لینے والا گاہک آیا اس کو سامان دیا، وضو تو ہے ہی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ گیا، پھر کوئی آیا اس کو سامان دیا۔ دیکھو کیسی بڑی بات ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کو وہ پالے اور اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ ان کی خدمت نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے، نام مبارک آئے اور وہ درود شریف نہ بھیجے۔ یہ مسئلہ سن لیں، مسئلے کی بات ہے کہ کوئی محفل لگی ہوئی ہے، اس میں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے، نام مبارک آ رہا ہے، اس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ لازمی ہے، سمجھ آئی؟ اور بار بار جب بھی نام آئے، مثلا کسی عالم کا بیان ہو رہا ہے، اب صاحب ظاہر ہے بیان ہوگا اس میں اللہ کا نام بار بار آئے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بار بار آئے گا کیونکہ بیان وہ اس لائن کا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوگا، مسئلہ کیا ہے کہ جب بھی نام آئے اس وقت ضروری نہیں، ایک مرتبہ ضروری ہے، واجب ہے، پھر اس کے بعد مستحب ہے، آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو باقی جیسے عام طور پہ ہم نام لیتے ہیں تو اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اب اس حدیث پاک کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام کی 3 بد دعائیں اور تینوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 آمین بھی ہے، اور آپ کی آمین نے تو کام بڑا ہی سخت کر دیا۔ اور پھر ایک بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حکم دیا کہ آپ آمین کہیں، تو اس میں تو اور بھی بات سخت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں گناہوں سے بچائے، یہ تینوں بہت بڑے گناہ ہیں، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کی بات نہ ماننا، وہ ایسے بیچارے رولتے رہیں، یہ غلط بات ہے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف نہ بھیجنا کبھی بھی، یہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ اور رمضان مبارک کی قدر نہ کرنا، کہ رمضان کا مہینہ اس کی قدر کرنا، تلاوت قرآن پاک، نماز کی پابندی اور ایسے ہی روزوں کی پابندی
اور صدقہ خیرات